سورہ نساء کی کنٹینیوٹی میں ہم پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر جو پورا جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی 80 89 90 88 89 90 اینڈ 91 4 آیتیں تھی. تو اب یہ اس کا کنٹینیوٹی کا مطلب یہ ٹریک ہے جس کے اندر میں آیت نمبر 90 اور 91 پڑھوں گی. سورہ نساء آیت نمبر 90. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِيرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ سوائے ان لوگوں کے جو یصلون یعنی جوائن ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، الی قوم اس قوم کے ساتھ یا اس قبیلے کے ساتھ، جو بھی اس کے مطلب جو بھی وہ گروہ ہے یا کوئی گروپ ہے اس کے ساتھ وہ لوگ جو جوائن ہوتے ہیں وہ لوگ بینکم یعنی کہ جس کے لیے کہا گیا کہ قوم بینکم و بینہم میثاق، کہ بینکم یعنی کہ تمہارے اور بینہم اور ان میں میثاق ہے، یعنی کہ کوئی گاڑھا عہد و پیمان ہے، یعنی کہ معاہدہ ہے یا پیس ٹریٹی ہے. تو جن کے اور تمہارے یعنی کہ وہ گروپ ہے، وہ قبیلہ ہے جو بھی ہے جس کے اور تمہارے درمیان میں کوئی ٹریٹی ہے پیس کی، اگر وہ لوگ جا کے ان کے ساتھ یعنی جا کے ان کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں یا ان کے پاس جا کے اسائلم مانگتے ہیں، تو اب وہ لوگ جو ہے ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مطلب تم پھر مت وہ کرو، کیونکہ جیسا جو لوگوں کے بیچ میں وہ لوگ ہے اور جس کو تم نے مطلب اگر پیس ٹریٹی امن و امان کی وہ تم نے وہ دی ہے گارنٹی، تو اب ان کے درمیان میں جو لوگ جوائن ہو گئے ہیں یصلونا یعنی کہ جوائن ہو جانا، تو اب تم ان کو بھی کچھ مت کرو، ان کو بھی ٹچ مت کرو. تو الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق او جاؤکم حصرت صدورہم، یا پھر آئے تمہارے پاس وہ لوگ جو اپنے دل کے اندر یعنی ان کے دل میں ہے کہ ہم کو نہیں کرنا ہے ان سے جنگ، ان یقاتلوکم کہ تمہارے ساتھ ان کو قتال نہیں کرنا، اور وہ ان کے دل کے اندر کی بات ہے، یعنی کہ اپنے دل سے وہ لوگ یہ چیز چاہتے ہیں کہ نہیں تمہارے ساتھ فائٹ کرنا. تو وہ لوگ بھی ہے، اور ان کو یہ بھی ہے کہ او یقاتلوا قومہم، اور وہ اپنی قوم جو ہے جو اگر وہ قوم اگر فائٹ کر رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کے بھی تمہارے ساتھ فائٹ کرنا نہیں چاہتے، یعنی نہ تو وہ اپنی قوم کو کے ساتھ مل کے قتال کرنا چاہتے اور نہ ہی تمہارے خلاف جانا چاہتے، اور تمہارے ساتھ مل کے اپنی قوم کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ ان لوگ دونوں طرف سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نہیں کرنا ہے قتال. تو ایسے لوگ جن کے دل کے اندر یعنی کہ اگر یہ چیز ان کے دل کے اندر کی بات ہے تو او یقاتلوا قومہم یعنی وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ اللہ ان کو تم پہ مسلط کر دیتا، یعنی ڈیفینیٹلی سلطہم ان کو تمہارے اوپر حاوی کر دیتا اور وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے اگر اللہ چاہتا تو اگر وہ چیز نہیں ہوئی ہے نا، تو یہ دیکھو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ تو وہ تمہارے ساتھ پھر جنگ کرتے، اور یا پھر اپنے یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے بھی کرتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ تو یہ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ اب یہ انہوں نے تم سے وڈرا کیا نا،
यानी तज़लूकुम, यानी ये तुमसे पीछे हट गए ना, क़िताल नहीं कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ। फलम युकातिलुकुम, कि वो तुम्हारे साथ अब नहीं करना चाहते, क़िताल नहीं करना चाहते, और वो अपने आप को पीछे हटा दिए उन्होंने। वो अलकाऊ, और भेजा है उन्होंने तुम्हारे पास, इलैकुम अस्सलामा, सलम, सलम का मतलब है पीस, इसी से इस्लाम वर्ड भी है, इसी से सलाम भी है। तो अगर किसी ने तुमको सलाम भी किया है ना, तो भी तुमको ये मानना पड़ेगा कि जैसे नहीं बोलेगे कभी कहीं तुम जाओ और कोई तुमको सलाम करे तो तुमको ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं ये झूठा है, ये कोई ऐसे खाली ढोंग कर रहा है, ये नहीं बोल सकते तुम। यानी सोचो कि एक सलाम के ऊपर ही उसको पीस मिल जाती है, उसकी शील्ड बन जाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर व अलकाउ इलैकुमुस्सलामा, तो अगर उन्होंने भेजा है तुमको पीस का मतलब एक गारंटीड, तुमको उन्होंने वो भेजा है कि हाँ भाई हमको पीस चाहिए, तो फिर फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उनकी तरफ, यानी उनकी तरफ जंग करने का कोई रास्ता नहीं रखा है। यानी उस तरफ जा नहीं सकते तुम जंग करने के लिए, अल्लाह ने उनके लिए बिल्कुल, यानी उनके अगेंस्ट वॉर नहीं कर सकते तुम। तो ये अल्लाह ने रखा है, सोचो, क्योंकि इन्होंने तुमको पूरा पीस की गारंटी भी दी। Except those who join a group between whom and you there is a treaty of peace, or those who approach you with hearts restraining them from fighting you or fighting their own people. If Allah had pleased, He could have given them power over you, and they would have fought you. Therefore, if they withdraw from you but fight you not, and instead send you guarantees of peace, then Allah has opened no way for you to war against them. तो ये वो एक मतलब आ गया ग्रुप जिसके लिए कहा गया कि दो केस में अल्लाह ने ये चीज किया है कि अगर चाहे वो, अब इसकी नोट है जो हम पढ़ेंगे जिसमें और हमको डिटेल मिलेगी। इसकी दो नोट्स है, 608 एंड 609, 608 और 609। 608 एक्सेप्ट, सिवाय, द एक्सेप्शन रिफर्स टू सीज देम एंड स्ले देम। यानी अल्लाह ने कहा ना कि इसके वो जो हमने पहले पढ़े कि उनको पकड़ो और उनको कत्ल करो, तो मगर कुछ एक्सेप्शन है जहां पर तुम ये मन नहीं करो। द डेथ पेनल्टी फॉर रिपीटेड डेजर्शन, यानी अगर बार बार बंदा ये चीज करेगा कि तुमको जंग में मतलब छोड़ के पीठ दिखा के चला जाएगा, छोड़ देगा, तो वो तब उसके लिए वो ये मौत की सजाए मौत है। इवन आफ्टर सच डेजर्शन, लेकिन अगर किसी ने मतलब ऐसे डेजर्शन किए भी हैं, अगर एग्जेम्पशन इज ग्रांटेड इन 2 केसेस, तो ये 2 जगह है जहां पर अल्लाह ने उनको, उनके लिए एक एग्जेम्पशन है, 2 केसेस है। तो अभी हमने आयत में भी पढ़े। One is where the deserter took asylum with a tribe with whom there was a treaty of peace and amity. तुम्हारा अगर किसी कबीले के साथ, चाहे मतलब वो इस्लाम में है नहीं है, या मगर वो लोगों के साथ तुम्हारा पीस ट्रीटी है, और यानी कि मतलब फ्रेंडशिप या इसी तरह का समझ लो कुछ भी, कि जैसे फ्रेंडशिप होती है या फिर मतलब वही के हार्मनी, तो ऐसी अगर तुम्हारी मतलब उस कबीले या उन लोगों या उस ग्रुप के साथ है ऐसा, तो फिर उस जो भी बंदे उन्होंने वहां ही असाइलम अगर लिया है कि भाई हम यहाँ पनाह चाहते हैं, तो फिर तुम वहां उनको कुछ नहीं टच कर सकते, क्योंकि वो उन लोगों के दरमियान में है ना जिसके साथ तुम्हारी पीस ट्रीटी है। प्रिज्यूमेबली सच अ ट्राइब even though outside the pale of Islam, यानी अगर ऐसा कोई भी ट्राइब है और वो इस्लाम के दायरे से बाहर है, यानी कि मतलब वो इस्लाम नहीं है वहां, वो इस्लाम के दायरे से बाहर है, वो लोग might be trusted to keep the man from fighting against the forces of Islam. तो लेकिन उन लोगों ने अगर इस्लाम के जो मतलब फोर्सेस है उनके साथ यानी अगर फाइट नहीं कर रहे तो उतने लोग कम हो गए ना फाइट करने के लिए, तो उतनी मुश्किल तुम्हारी आसान हुई। जैसे इन द मॉडर्न फ्रेज टू डिसआर्म हिम एंड रेंडर हिम हार्मलेस,
یعنی آج کے دور میں اس کو کہیں گے ایسا کہ اس بندے کے مطلب اس کا اسلحہ جو بھی ہے، اس کا ویپن، تو وہ سمجھو کہ تم نے اس کو بغیر یعنی کہ وہ ویپن کے بغیر ہے، اور وہ اب تمہارے لیے فائٹ نہیں کرے گا، اسلحہ نہیں اٹھائے گا کہ مطلب تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو وہ اب تمہارے لیے ہارم لیس ہے، یعنی کہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. دا سیکنڈ کیس، ابھی ایک کیس کی بات ہوگی، ابھی یہ سیکنڈ ہے جس کے لیے ایگزمپشن ہے. تو دا سیکنڈ کیس فار ایگزمپشن از ویئر دا مین فرام ہز اون ہارٹ desires never to take up arms against Islam. یعنی اپنے دل سے چاہتا ہے کہ میں اسلام کے اگینسٹ کبھی بھی مطلب ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا. Though he does not wish to join the forces of Islam, لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ میں اسلام کو ہی جوائن کر لوں کہ ان کی آرمی کے اندر جا کے میں بھی جنگ کروں. اس کو وہ نہیں کرنا ہے، اس کی وہ بھی خواہش نہیں ہے. To fight against a hostile tribe یعنی perhaps his own، یعنی کہ جیسے اگر سمجھو کہ اسی کا ٹرائب ہے اور بہت ہاسٹائل ہے وہ، یعنی کہ مطلب بہت ہی جیسے جنگجو ٹائپ، تو اس طرح کے اگریسو لوگ، تو اگر وہ ہے اور وہ اسلام کے ساتھ مل کے اپنی اس ٹرائب کے ساتھ بھی جنگ کرنا نہیں چاہتا، ٹو فائٹ اگینسٹ اے ہاسٹائل ٹرائب perhaps his own fighting against Islam، تو ان کے ساتھ مل کے بھی وہ نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی وہ اسلام کے مطلب فورس کو جوائن کر کے ان کے ساتھ مل کے بھی جنگ کرنا نہیں چاہتا، مگر وہ دل کے اندر ہی یہ چیز چاہتا ہے خود ہی کہ مجھے مطلب نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ کوئی بھی جنگ. بٹ ہی مسٹ میک اے ریئل اپروچ گیونگ گارنٹیز آف ہز سنسیئرٹی. تو اس کا جو تمہارے ساتھ اپروچ جو ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو صحیح معنوں میں جس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اس کی مطلب جو وہ سنسیئر ہے، اس کی جو اس کا جو تمہارے ساتھ جو بھی اس کا دل ہے اور وہ اس کے اندر بہت ہی مخلص ہے، تو اس کو وہ گارنٹی جو ہے وہ دینا چاہیے. جیسے کہ ان دا ماڈرن فریز ہی وڈ بی آن پرول، جیسے آن پرول بولتے ہیں نا جو وہ، تو اگر آج کے فریز میں بولیں گے تو جیسے ایسی ہوتا نا کہ جن کو تم مطلب ان کے اچھے بیہیویئر کے لیے یا تو چھوڑ دیتے ہو یا ٹیمپرری بیس پہ پرزنر کو چھوڑتے ہو. بٹ دس پروویژن از مچ مائلڈر دین دیٹ ان ماڈرن ملٹری کوڈس. آج کل کی ملٹری جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ مطلب سخت ہے، یہ بہت مائلڈ ہے. which grant the privilege only to enemy prisoners، یعنی ان لوگ اگر دیں گے بھی ایسا پریویلیج تو جو تم کیپٹیو آف وار رہتے جو اینیمیز کے پرزنرز ہیں ان کو دیں گے. not to those who have deserted from the army granting them parole، جو بھی تمہاری آرمی میں سے جس نے بھی ڈیزرٹنگ کیا، ڈیزرٹ یعنی چھوڑ کے چلا گیا پیٹ دکھا کے، اس کو تو بالکل بھی نہیں دیں گے وہ. The hypocrites were in that position, but humanity as well as policy treated them with great leniency. یعنی ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی مطلب لینینٹ تھے، منافق تھے، یہ ان کی پوزیشن بھی منافقت کی ہی بولی جائے گی، لیکن جیسے انسانیت اور ایک جو اللہ نے جو بھی دیا ہے پالیسی، تو اس میں ان کے ساتھ جو ٹریٹ کیا جاتا تھا، جو ان کے ساتھ مطلب جو ان کو جس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے تھے وہ اس میں بہت نرماس تھی. اب اس کی نیکسٹ نوٹ ہے 609 اپروچ اور کم، جو آیا نا کہ اس کو صحیح طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے. تو وہ اپروچ یعنی آنا ہے نا، آنا کم یعنی، مگر ریفرز ناٹ ٹو دا فزیکل ایکٹ آف کمنگ، یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہارا فزیکل ایکٹ نہیں ہے وہ تم آ رہے ہو چل کے، وہ نہیں ہے وہ، بٹ ٹو دا مینٹل ایٹیٹیوڈ، تمہارا دماغ کی ہے وہ جو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ تمہارے دماغ کا ہے کہ تمہارا دل اور دماغ. دا ہارٹ از مینشن فار سنسیئرٹی، اور دل جو ہے وہ یعنی سنسیئرٹی ہے اس میں کہ وہ اس کا اندر ایک مخلص بندہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں ایسا کروں. وین دے سنسیئرلی پرومس ناٹ ٹو فائٹ اگینسٹ یو، تو جب وہ سچ مچ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ نہیں جنگ کرنا چاہتے وہ، ڈو ناٹ پرسو دیم، پھر ان کے پیچھے مت جاؤ. ان کے پیچھے جا کے فائدہ کیا ہے؟ ریمبر دیٹ اف دے ہیڈ فاٹ اگینسٹ یو، یہ یاد رکھو
کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی ہوتی your difficulties would have been increased, تو اور بھی زیادہ لوگ بڑھ جاتے, تمہاری مشکل اور بھی بڑھ جاتی. their neutrality یعنی کہ وہ نیوٹرل ہے نا اپنے لوگوں کے ساتھ اور اسلامک لوگوں کے ساتھ, انہوں نے بولے ہم نیوٹرل رہیں گے, تو وہ نیوٹرلٹی جو ہے their neutrality itself may be a great advantage to you. تو ان کا نیوٹرل ہونا یعنی دونوں ہی طرف سے وہ اپنے آپ کو بے دخل کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے تمہارے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے. so long as you are satisfied that they are sincere, تمہیں یہ یقین ہے کہ ہاں یہ لوگ سچ مچ جو نہیں کرنا چاہتے جنگ, وہ سچ مچ ہی نہیں چاہتے, دل سے نہیں چاہتے. and their act support their declaration of peace with you. تو ان کا ڈکلیریشن جو ہے, انہوں نے جو تمہارے ساتھ پیس کا ایک اعلان کیا ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ ان کا ایکٹ اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, یعنی برابر اس چیز کو کر رہے, یعنی وہ جا کے اسلحہ نہیں اٹھا رہے. You should not consider yourself justified in pursuing them and warring against them. تو ایسا نہ ہو کہ تم زبردستی ان کے ہی پیچھے جاؤ اور ان سے جنگ کرو اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرو کہ نہیں ہم تو صحیح تھے. یہ مت کرنا. یعنی اللہ نے اپنی آیت کے اندر اس چیز کے لیے بولا ہے. اب ہے آیت نمبر 91. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. اور ستجدون کا مطلب تم مطلب پاؤ گے, یعنی تمہیں ملیں گے اور بھی لوگ, آخرینا اور بھی دوسرے لوگ, یریدون یعنی وہ چاہتے ہیں, یأمنوکم کہ وہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ کہ امن و امان چاہتے ہیں, تمہارے سے امن چاہتے ہیں, یأمنوکم وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور وہ اپنے لوگوں سے بھی چاہتے ہیں, اپنی قوم سے بھی کہ وہ امن امان چاہتے ہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ لیکن کلما جب بھی ان کو لوٹایا جاتا ہے الی الفتنہ ٹیمپٹیشن کی طرف, فتنے کی طرف, تو جب ان کو جب بھی فتنے کی طرف لوٹاتے ہیں ارکسوا فیہا تو وہ بس وہیں اوندھے پڑ جاتے ہیں, تو وہ وہاں دے سکم ٹو اٹ. یعنی اب سوچو ان کے لیے اگر ٹرائل فتنہ آیا تو اب وہ اوندھے گر گئے نا, یعنی چاہ رہے تھے ادھر بھی امن ادھر بھی امن, یہ بھی منافق ہے, اور جیسی فتنہ آیا کچھ تو وہ اوندھے پڑ گئے اس میں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ تو اگر وہ بھی تم سے وڈرا کرتے ہیں یعنی نہیں کرتے, یعنی مطلب لم یعتزلوکم تو اگر وہ تمہارے سے مطلب پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ ہی تم کو وہ گارنٹی دیتے, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ یعنی وہ بھی نہیں دیتے وہ تم کو کہ گارنٹی نہیں دے رہے کہ پیس کی, تو انہوں نے یہ دو چیز نہیں کی ہے. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بھی باندھے نہیں رکھا, یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ ارے چلو ابھی ذرا موقع اچھا ہے جنگ میں اتر جاؤ تاکہ ابھی لوگ شاید ہارنے والے ہیں تو اب بہت سارا ہم کو مال غنیمت ملے گا, تو دیکھو تم نے بات نہیں رکھے اپنے ہاتھوں کو بھی, وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو بھی تم نے نہیں روکا. تو اب اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرو, اور یہ اللہ کا حکم ہے. فَخُذُوهُمْ پکڑو ان کو, وَاقْتُلُوهُمْ قتل کرو ان کو, حیث جہاں کہیں بھی, ثقفتموہم جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ, کیونکہ یہ بہت ہی یعنی بہت ہی اس کو بولیں گے ایک دم ٹریچرس لوگ ہیں, ٹریٹرز ہیں. یعنی وَأُولَئِكُمْ اور تمہارے لیے ہے کہ جعلنا لکم علیہم اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا ان کے اوپر, یعنی اللہ نے تم کو سلطانم مبینہ یعنی تم کو دے دیا اللہ نے اختیار, سند, مبینہ
یعنی بہت ہی کھلم کھلا اللہ بول رہا ہے نا یہاں پہ کہ جاؤ ان کو جہاں بھی ملے ایسے ٹائپ کے لوگوں کو تو تم پکڑو اور قتل کرو. یہ اللہ کی طرف سے اب یہ حکم کے طور پہ اللہ نے ان کو اختیار دیا سلطان. Others you will find that wish to be secure from you as well as that of their people. Every time they are sent back to temptation, they succumb thereto. If they withdraw not from you nor give you guarantees of peace, besides restraining their hands, seize them and slay them. Seize them and slay them wherever you get them. In their case, we have provided you with a clear argument against them. تو یہاں اللہ نے اپنی آیت میں ان کو حکم دے دیا ہے، بلکہ ان کو اتھارٹی دے دی ہے، سلطانن یعنی کہ اختیار دے دیا، اتھارٹی دے دی، وہ بھی کھلم کھلا کہ جاؤ ایسے لوگوں کو پکڑو اور جہاں ملے وہاں ان کو قتل کرو. اس کی ایک نوٹ ہے 610 note, as opposed to the two classes of deserters. تو ابھی ہم نے دو تو پڑھ لیے کہ جو دو کلاسز تھی جو چھوڑ کے اگر چلے جائیں. To whom clemency may be shown, ان کے ساتھ تم رحم کا سلوک کر سکتے ہو. There is a class which is treacherous and dangerous and cannot be left alone. مگر ایک اور کلاس ہے، کیونکہ بھئی انسان تو طرح طرح کے ہیں نا، تو وہ مکار لوگ ہیں، بے ایمان قسم کے، خطرناک ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. They try to win your confidence. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے تمہارے سے امن مانگا تو اب وہ تمہارا بھروسہ جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. And are all the time in the confidence of the enemy. لیکن وہ ہر وقت دشمنوں کے ساتھ ہی ہے، یعنی دشمنوں کے ساتھ ان کا بھروسہ جو ہے وہاں زیادہ بنا ہوا ہے. all the time لوگ وہیں ہیں. Every time they get a chance, جب بھی ان کو موقع ملے گا they succumb to the temptation of double dealing. تو وہ اپنے آپ کو دے دیں گے، یعنی مطلب ڈبل ڈیلنگ میں، کہ یعنی کہ ادھر بھی بنو اچھے ادھر بھی بنو اچھے. تو وہ ان کو فتنہ، یعنی وہ فتنہ ہے، وہ ٹیمپٹیشن ہے کہ سوچتے کبھی یہاں کچھ ہوا تو یہاں بن جاؤ دیکھو، لیکن اگر یہاں سے یہ لوگ ہار رہے تو پھر مال غنیمت تو بوٹی بھی کلیکٹ کرو نا. The best way of dealing with them is to treat them as open enemies. تو اللہ نے یہ چیز آیت میں بولا کہ بہترین جو طریقہ ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ تم ان کو کھلم کھلا دشمن سمجھو. یہ دشمنی ہے. Keep them not in your midst. اپنے درمیان ان کو مت رکھنا. If they give you guarantees of peace and do not actually fight against you, well and good. اگر یہ سچ مچ تم کو دیتے ہیں گارنٹی کہ ہاں بھئی السلامہ یعنی کہ پیس جو ہے وہ تم کو دیتے ہیں سلامتی کا، اور پھر یہ تمہارے ساتھ جنگ بھی نہیں کرتے تو ٹھیک ہے. If not, لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، they are deserters, actively fighting in the ranks of the enemy. یعنی وہ لوگ پھر سمجھ جاؤ کہ وہ بہت ہی دشمن کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے ہیں. They have openly given you proof. انہوں نے کھلم کھلا اپنے خلاف ثبوت دیا ہے تمہیں. And you can fairly seize and slay them in war as deserters and enemies. لیکن اگر تم جنگ جو کر رہے ہو تو اس میں اگر تم ان کو پکڑو اور تم جب بھی وہ سامنے آئے تو ان کو قتل ہی کرو، کیونکہ تم جنگ میں ہو اور وہ بھی اگر آ گئے ہیں اس میں تو اب تم ان کو دشمن سمجھ کے اور ان کو قتل ہی کرو. تو یہ اللہ کی طرف سے مطلب حکم ہے آیت کے اندر.